سامعین محترم، ایک غیر مسلم کا خاتون کا دلچسپ واقعہ ہے کہ اس نے اسلام کو کیسے قبول کیا۔ کوئی انسان کسی بھی فرقے کے ساتھ، مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، جب اسے ہدایت ملتی ہے، چھوٹے چھوٹے ذروں سے ہدایت مل جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے سبب کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ برطانیہ میں ایک ٹیچر جو بچوں کو پڑھاتی تھی، اس کے ہاں ایک بچہ پڑھا کرتا تھا، اور اس بچے کی عمر 6 برس کی تھی۔ تو اس بچے کی کیفیت کچھ یوں تھی کہ جب بھی وہ کوئی چیز اٹھاتا تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی چیز کھانے کو حلق میں اتارتا تو اس میں پہلے بسم اللہ شریف کا ورد کرتا۔ اگر کسی سیڑھیوں کا سفر کرتا اور سیڑھیوں پر چڑھا کرتا تھا، اللہ اکبر کی ضربیں لگا لگا کر وہ سیڑھیوں کی چڑھائی کی طرف روانہ ہو جایا کرتا تھا۔ جب اترتا تھا، سبحان اللہ پڑھتے ہوئے نیچے اترا کرتا تھا۔ اس ٹیچر نے دیکھا یہ بچہ چھوٹی عمر کا ہے، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو کچھ پڑھتا ہے، جب بھی چڑھتا ہے تو کچھ پڑھتا ہے، جہاں سے گزرتا ہے تو کچھ پڑھتا ہے۔ اس نے اس بچے کو بلایا اور پوچھا، اے بیٹے، جب تم کام کرتے ہو تو کچھ پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ اس بچے نے بتایا کہ ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے ہمیں تعلیمات دی ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھا کرو، وہ تمہارے لیے برکت والا کام بن جائے گا، اور تمہارے رزق میں، تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں بھی برکت ہو جائے گی۔ تو میں اپنے نبی سرکار کی سنت کے تحت میں عمل کرتا ہوا آگے کی طرف رواں دواں ہوں۔ اس عورت نے پوچھا کہ آپ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ چہرہ دھوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بازوؤں کو دھوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ یہ کہاں سے تم نے سیکھا ہے؟ اس بچے نے اپنے ٹیچر سے یہ بتایا کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ سے سیکھا ہے، میرے والد گرامی نے مجھے سکھایا ہے کہ نبی لجپال سرکار کا یہ طور طریقہ ہے، ان کا دیا ہوا یہ سبق ہے جو ہم اپنی زندگیوں کے اندر بسا رہے ہیں اور رچا کر زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو اس خاتون نے اس بات کو دیکھ کر پریشان ہوئی، اس بچے پر نہ تو کوئی لاٹھی اٹھا کر کھڑا ہے، نہ اس کو کوئی اس طرح ڈانٹنے کو تیار کھڑا ہے، یہ نہ پڑھے تو اس سے کوئی کون پوچھ سکتا ہے یا کسی کو خبر ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی، جس آقا کا یہ کلمہ پڑھتا ہے، جس نبی سے یہ محبت کرتا ہے، اور وہ نبی لجپال اتنا سرکار ہیں کہ 1400 سال پہلے اس جہان سے گزر جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ جو لوگ تعلق میں ہیں، ان کے دلوں کے اندر محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور شمع اجاگر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس خاتون نے سوچا کہ میں ان کی زندگی کا مطالعہ تو کروں اور ان کی سیرت کو پڑھ کر تو دیکھوں کہ ان کی سیرت سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے۔ وہ خاتون کتب سیرت کو اٹھا کر کے پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے ہی میرے نبی سرکار کے حالات طیبات اور آپ کی زندگی کے واقعات پڑھنا شروع کر دیتی ہے تو اس کے دل کے اندر جملوں نے گھر کر دیا۔ بس جملے پڑھتی گئی اور دل و دماغ کے اندر وہ جملے اترتے گئے، مجبور ہو گئی کہ میں دین اسلام میں داخل ہو جاؤں، دین اسلام کی محبت کو دل و جان میں رچا دوں۔ اب یہاں پر غور اتنا سا ضرور کرنا ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ اپنے نبی کے حکم اور طور طریقے کے مطابق عمل کر رہا تھا، اس خاتون کے دل پر وہ اس کے جملے اس انداز میں اور سیرت کے مطابق اس نے عمل کیا تو اتنا گھر کر گئے کہ وہ خاتون غیر مسلم تھی، اور برطانیہ میں رہ کر وہ اس بچے کو دیکھ کر کے میرے نبی کی محبت کرنے والی بن گئی، میرے نبی سرکار کی امتیوں میں اس کا شمار ہو گیا، کلمہ پڑھ کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی غلامہ بن گئی، اور پھر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے فرامین کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا کر اسی کے مطابق وہ زندگی کو سنوارنا شروع کر دیتی ہے۔